درخواست کروں گا معروف موٹیویشنل اسپیکر شیخ عاطف مطلب صاحب سے کہ وہ آئیں اور الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تکبیر، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ وہ اللہ الذی هو خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا نصیرنا معبودنا محمودنا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اکمل الخلق و اجمل الخلق و اشرف الخلق و اعظم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اصولیین، دعات جو اس دنیا کے اندر ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے اونچے مقامات پہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قرآن سنو مومنٹ پیج اصولاً تو میں میرا نہیں بنتا یہاں تقریر کرنے میں، سارے بڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ، شاید یہی وجہ رہی ہے کہ میں نے دوسرے میدانوں میں زیادہ وقت دیا ہے، کیونکہ اہل علم کے آگے لب کشائی کرنا میں سے اپنے لیے میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ بڑے بڑے ایوانوں کے اندر ہی اللہ نے موقع دیا ہے کلام کرنے کا، اور بڑے بڑے میدان اللہ نے فتح کرائے، لیکن کیونکہ ہم مدارس کی ہی پیداوار ہیں، یہی ہماری کھیتی ہے، یہی ہماری مٹی ہے، علم کی دنیا سے ہی اللہ نے آج جو دیا ہے سو دیا ہے۔ اپنوں کے آگے کلام کرنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے، اور میرے نزدیک ہمارے بڑے، ہمارے قائد اور بہت سلسلے ہیں جو میرے علامہ ابتسام علیہ ظفیر حفظہ اللہ کے ساتھ ہیں، میرا نہیں بنتا تھا کہ میں ان کے آگے کلام کروں، تو میں فن خطابت کے فن کے اندر اپنا پہلا ہدف رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کر سکتا ہوں۔ باقی اللہ سے زندگی ایک مشکل سفر ہے، بڑا ہی کٹھن سفر ہے یہ زندگی، اور انسان کے اس سلسلے کو اللہ نے قرآن میں ان الفاظوں سے بیان کیا ہے کہ اِنَّكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، کہ انسان اللہ بھی جانتا ہے اس کو کہ زندگی مشکلات کا سفر ہے، اور پھر یہ ملاقاتیں ہوں گی اللہ کے ساتھ، یہ درد اور کرب اور غم کا سفر ہے، جدائیوں اور تنہائیوں کا سفر ہے، مگر غافل کے لیے نہیں، جاہل کے لیے نہیں۔ شعور کی ایک قیمت ہے، وہ بہت کڑوی قیمت ہے کہ یہ ایک جہت میں تو انسان کے کلیجے کو سکون دیتا ہے، شعور، آگہی، بیداری، ریوائول، مگر ایک لحاظ سے یہ درد بھی دیتا ہے انسان، شعور کے ساتھ ایک ایسا درد جڑا کہ جس نے کمر اور بستر کا تعلق قائم نہیں رہنے کی آس تک۔ لوگ میدانوں میں ہی میدان عمل میں ہی رہے جب اللہ نے ان کے سینوں کو وہ نور دیا۔ اس لیے
اللہ نے انسان کو جب اہبطوا منہا جمیعا کے مصداق میں اتارا اس دنیا میں، یہ حبوط جب ہوا اور کہا کہ اب چلے جاؤ یہاں سے، یہ دوری جو ہوئی انسان کی، اور شیطان بھی آیا ہے دنیا کے اندر، تو یہ سلسلہ اس دن سے تکمیل، تجمیل، تحسین اور یہ پہنچنے کا جو سلسلہ ہے کہیں کسی بھی مقام تک پہنچنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اور جو آخری مقام ہے جنت، اس کے لیے اللہ نے انسان کو انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے انسانیت کی قیادت کی ہے، لیڈرشپ سنبھالی، اور انہوں نے آ کے اس سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے گوشت کے اس لوتھڑے کے اوپر بڑا کام کیا۔ پھر قومیں خراب ہوئیں، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا، پھر قومیں خراب ہوئیں، اور اس غیرت کے سفر میں جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑے کی بات نہیں مانی ایک چھوٹے سے۔ جب اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو اس حکم کے آگے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے، اور وہ مکالمہ قرآن کے شریعت کے مختلف مقامات پر جن گستاخیوں سے بھرا ہوا ہے جو اس نے کی اللہ کے آگے، اگرچہ اللہ نے پوچھا اس سے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، کیا وجہ تھی that you did not prostrate to Allah، کیا وجہ تھی جو تو جھکا نہیں، اس امر کو جب ہم نے حکم دیا تھا تو وہاں ایک ایسی میں ہے، ایک ایسی تکبر سے بھری میں تھی، ایک ایسی غلیظ اور پالید میں تھی جسے خودی کا نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ایسی گستاخی تھی وہاں پر جہاں ساری حدیں کراس کی گئیں۔ جب اس نے کہا قال رب بما اغویتنی، تو نے کیا یہ سب کچھ، میں صحیح جا رہا، یہ سلسلہ صحیح چل رہا، اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر اس نے چیلنج دیا اللہ کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اور دنیا کی سب سے مشکل ما فوق الفطرت دعا کی بغیر وسیلے، وسیلوں کی جنگیں لڑنے والوں کے لیے ہمارا پہلا بڑا قاطع نقطہ یہی ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے مشکل چیز جو مانگی وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگی، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر تو نے مجھے قیامت کی صبح تک مہلت دے دی میں ثابت کر دوں گا کہ یہ قابل نہیں تھا، اس شرف اور کرم کے قابل نہیں تھا یہ انسان۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کوئی پرسپیکٹو نہیں چھوڑوں گا جہاں سے میں ثابت نہیں کر دوں کہ یہ قابل نہیں تھا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اس کی کثرت کو اہل الضلال بنا کے دکھاؤں گا تجھے، تو مجھے مہلت دے، موت تک موت لے لے مجھ سے۔ تو جب اتنے چھوٹا اس حد کو کراس کرتا ہے تو بڑے کی شان پھر بڑے کی شان۔ اس لیے سلسلہ تربیت کا ایک اصول سیکھنا چاہیے یہاں سے کہ ہر باطل کو جواب نہیں دیا جاتا، اور ضروری نہیں ہے قولی جواب دیا جائے اس کو، لیکن جب حدیں پار کی جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے قد کے مطابق چیلنج دیتا ہے اگلے۔ اللہ نے کہا میں اور بڑھاتا ہوں بات کو، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی ایسی طاقت دوں گا جو شاید اس کے اور اس کے بچوں کے پاس کی ہو، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ، میں تجھے ایسے لشکر دوں گا جو شاید اس کی اولادوں کے پاس نہیں ہو، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایسی شرکت کی طاقت دوں گا اس کی مال اور اولاد میں کہ ہوں گے اس کے رشتہ دار اور یہی ریلیشن شپس اور یہی سارا شریکہ ہوگا، لیکن ہوگا پیچھے تو اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کے اپنے ہوں گے جو اس کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہوگا تو پیچھے۔ میں تجھے اس کو اس کے اپنوں سے مروانے کی طاقت دیتا ہوں، وَإِذْهُمْ، اور میں تجھے اسے وہ وعدے کرنے کی طاقت دیتا ہوں کہ یہ سیدھا رستہ نہیں پکڑ سکے گا،
لیکن میرا چیلنج سن اب تجھے، کثرت کی بقا کا چیلنج نہیں تھا اللہ کا. اللہ نے کہا ان عبادی، اس جائے متکلم کے اندر ہے فلسفہ انقلاب کہ کثرت نہیں ہوگی. میرا چیلنج ہے کہ ان عبادی، عبودیت کے باب میں کچھ ہوں گے ایسے ہر دور میں جنہیں تو شرک کی ہواؤں میں ہمیشہ توحید کے دیے جلاتا ہوا دیکھے گا اور پائے. لیس لک علیہم سلطان، تو ان پہ غلبہ نہیں پا سکتا. وہ ایک بھی ہوگا کہیں پر تو وہ خود ایک فلسفہ ہے، وہ خود ایک امت ہوگی. اگر ایک بھی کھڑا ہے، کثرت معیار نہیں تھی کبھی، کثرت تو مذموم رہی ہے شریعت میں ہمیشہ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کائنات کے سب سے عظیم ہستی کو بھی یہی درس ملا آسمانوں سے کہ کثرت کی رائے پہ اگر آپ چل پڑے تو یہ بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اکثرہم لا یتذکرون، اکثرہم لا یسمعون، اکثرہم ظالمون. اکثر گل نہیں مانتے، اکثرہم لا یؤمنون. قلیلا الا قلیلا، ویری فیو یو ول فائنڈ. بڑے کم ہوں گے، بڑے کم ہی تھے. اس لیے یہ سلسلہ بڑی قلتوں سے، بڑی قلتوں کی جنگوں سے لڑتا ہوا پہنچا ہے آج جہاں پہ آج اور میں اور آپ. اور اسی قلت کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کتنی ہی قلتیں تھیں، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ کثرت پہ غالب ہو گئی باذن اللہ. کہ اللہ کی توحید، اللہ سے تعلق، اللہ کا اذن ان کے ساتھ کھڑا تھا. یہ بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ کا اذن. آج ہم پوری دنیا میں پورے جہاں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں کے اندر لوگ پوچھتے ہیں بتائیں جی شیخ صاحب فارمولا کی ہے سکسیس کا، کی فارمولا ہے سکسیس کا، کیا فارمولا ہے کامیابی کا، کیا فارمولا ہے غلبے کا؟ کوئی فارمولا نہیں ہے، صرف اللہ کا کن ہے. اس کن کو اللہ سے جاری کروانے تک کا ایک جہاد ہے انسان کا اپنے نفس کا. کیونکہ جب اللہ کا کن آتا ہے، یہ میچ موس کام نہیں کرتی پھر اس کو تھے، وہ کن کام کرتا ہے. وہ کن ہی تھا جس نے کتنے بڑے بڑے ایوانوں کے اوپر سلطان بنوایا اپنے آپ. حیرت کی بات ہے، سب سے زیادہ تعلق والوں کو وہ کن نصیب نہیں ہو رہا، سب سے زیادہ نسبتوں والوں کو وہ کن نصیب نہیں ہوا، اور دشمن ہر جہت میں، ہر فیصلے میں غالب ہوا. بہرحال دنیا کے سلسلے میں انسان بھی آیا، جنات بھی آئے، شیطان بھی آیا، اور یہ سلسلہ چلتا تھا. اور یہ سلسلہ آخری نبوت پر آ کے ختم ہو گیا. سب سے عظیم ترین غم جب نبی نہیں آ سکتا، وہ سلسلے کا بوجھ آیا. اس کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں جنہیں علماء کہتے ہیں، نبیوں کے غموں کی وراثت ایک عالم دین کو ملتی ہے، نبی کے بوجھ کی وراثت ایک عالم دین کو ملتی ہے، نبی کے ٹانگوں کا درد ایک عالم دین کو ملتا ہے، نبی کی فکری جہت کا غم، اس فکری وسعت کا غم جو ہے وہ ایک عالم دین کو ملتا ہے، نبی کی برداشت کی وراثت ایک عالم دین کو ملتی ہے. عامی کو ملتی ہوگی اپنے اپنے لحاظ سے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی طرح. لیکن یہ بھار جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھار تھا، جو بوجھ تھا کہ اونٹنیاں بیٹھتی تھی اور رانیں ٹوٹ جاتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی، یہ بھار ملا ہے تو اہل علم کو ملا ہے. اور وہی سلسلہ 1400 سال سے آج تک قائم ہے. تو وہ جنگ جو غیرت کا چیلنج ہے آج تک قائم ہے، کیونکہ اہل علم زندہ ہے. یہ میرے اور آپ کے وجود سے اور ہماری بقا سے دین نہیں کھڑا، یہ علماء کی بقا سے کھڑا ہے. یہ اہل علم زندہ ہیں اور وہ ربانی علماء زندہ ہیں، تو شاید آج ہم بھی کہیں زندہ ہیں. جس دن یہ سلسلہ ختم ہوگا اس دن اس کائنات کو سمیٹ دے گا
اور ضلال اور گمراہی غالب ہو جائے گی ہر لحاظ سے، اور شرار الناس بھر جائیں گے اس دنیا۔ تو اس سلسلے کے قیام کے لیے اور اس سلسلے کے استقلال کے لیے دو رنگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں میرے بھائی۔ کہتے ہیں نا، بڑا مقولہ ہے انگریزی، ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، تاریخ دو رنگوں کو ہی یاد رکھتی ہے بھیا، ریڈ دا بلڈ آف دا اسکالرز، بلڈ آف دا مارٹرز، لال شہداء کے خون کا، اور کالا علماء کی سیاہی کا۔ ان دو رنگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ آج اگر کھڑا ہے اپنی جگہ پر، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، یہ 1.5 ارب امت ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اللہ کے نبی کی، اگر جہاں بھی کھڑی ہے، اس پہ دو رنگ ہیں، اس کی نیند اس کی بنیادوں، علماء کی سیاہی ہے، شہیدوں کا رنگ ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی کے اندر 1987 کے اندر ایک سیاہی نے خون کی گواہی دی، جنہیں سن کے ہم نے مسلک جوائن کیا تھا۔ ہم نے اپنی 20 کی دہائیوں میں اس ہستی کو سنا تھا۔ جب میں امریکہ سے آیا تھا پڑھ کے، تو میں نے اس گرجتی ہوئی آواز کو جب پہلی دفعہ سنا، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ تو کسی اللہ کے بندے نے، میں والد صاحب، جب میں کرتا تھا کسی زمانے میں کاروبار، اب تو 16 سال سے میں جنگوں کے اندر ہوں، اور یونس صدیقی صاحب ماشاءاللہ سے شیخ صاحب وہاں پہ درس دینے آیا کرتے تھے، اور شیخ عبداللہ مدنی صاحب، اور ہمیں تبلیغی جماعت بھی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سید انور صاحب بھی آئے تھے مجھے پکڑنے کے لیے، دعویٰ بھی میرے پیچھے تھی کہ ان کو لے کے چلیں کہیں۔ ان لمحوں میں کیسٹ دی تھی کسی نے ہمیں، سی ڈی کا وقت بھی شاید نہیں تھا۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ علیہ قدس اللہ روحہ و نور اللہ قبرہ، ان کی آواز تھی، اور یہ جملے تھے کہ نا بغیرت ہوں، نا بغیرت ماں کا بچہ ہوں، کائنات کے آخری دن تک اگر توحید ہے تو صرف مسلک اہل حدیث ہو۔ یہ جملے تھے جنہوں نے ہم جوانوں کو، جو بڑی دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے آئے ہوئے تھے، سندھ تھی، اور وہ خون اور وہ سیاہی رقم ہوئی 1987، اور انہی کا ایک ثبوت اور انہی کا خون آج ہمارے سامنے ہے۔ اور میں بڑے بڑے جرنیلوں کے آگے لیکچر دیے ہیں، لیکن یہ شرف اور عزت اور اعزاز کہ اپنے قبیل کے اتنے بڑے سردار بیٹھے ہیں یہاں پر، اس سے بڑی میرے لیے کوئی اعزاز اور سعادت کی بات نہیں ہے کہ اس لڑی کے سامنے کچھ فن لفاظی چل رہی ہے یہاں۔ یہ دو چیزوں کا نقص ہوگا تو تحریر ہوگی، یا خون نہیں دیا جائے گا تحریر کو، یا سیاہی علماء کی کھینچی جائے گی، تو ہی گمراہی ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، کسی بھی انقلاب میں، کسی بھی ارتفاع میں، کسی بھی بلندی اور رفعت میں، کسی بھی ایکچولائزیشن میں پہنچنے کے لیے، ایون ان تعبد اللہ کاننا کا طرح ہوئی نہ ہو، کسی بھی روحانیت کے یا جسمانیت کے یا انفرادیت کے یا اجتماعیت کے اس مقام پر پہنچنے کے لیے عالم مائنس نہیں ہو سکتا، علم مائنس نہیں ہو سکتا، اور عالم ناقص بھی ہو تو اس حدیث کی مد میں مائنس نہیں ہو سکتا کہ 3 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک پانی قبول کرتی ہے، یمسک الماء وینبت الکلع، اور اپنے اوپر بھی کھیتی اگاتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ وہ اہل علم ہیں جنہوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی۔ مگر دوسری ہے لا یمسک الماء، پانی شاید نہ وہ جذب کرتی ہو، شاید اس کا علم اسے فائدہ نہ دے، لیکن سوسائٹی کے لیے وہ پھر بھی بینیفیشل ہے، کیونکہ وہ خیر شر کے موازنے جانتا ہے، کلیات اور جزیات کا ربط جانتا ہے، میکروز اور مائکرو پرنسپلز کو ماسٹر کر کے بیٹھا ہے، فتوے کی جہت کو جانتا ہے، اس کی دقیق رقیق عمیق بحثوں کو سمجھتا ہے، وہ انسانیت کے خیر شر کو جانتا ہے، چاہے خود عمل نہ بھی کر سکتا ہو، اسے بھی سسٹم سے باہر نہیں کیا جا سکتا بھیا۔ اور سلمان فارسی رحم اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا استاد بھی کردار سے گرا وہی تھا، مسند احمد کی روایت کے مطابق، لیکن سلسلہ تکمیل رکا نہیں، بہانے نہیں تھے ان کے پاس، چاہے وہ زکات ہی کھاتا تھا بیٹھ کے ناجائز طریقے سے، وہ ایک آواز جو
पर्शिया के उस शहर युकाल लहू जी के सूबे के अंदर वो एक जो तो आवाज जो तौहीद की कान में गई थी, उन्होंने जिंदगी लगा दी उस हक को ढूंढने। तो मैं बात को इख्तिताम पर लेके आता हूं। मैंने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि हमारा मसला ये रहा था, हमारी जिन लोग जो रूहें कैद नहीं की जा सकती ना किसी सिस्टम में, अब वो बने होते हैं लीड करने के लिए, उनकी इब्तिदाएं अजीब सी होती हैं। अल इब्रा तो बिन्निहाया ला बिल बिदाया। वैसे हम कहते हैं इम्तिहानों को देखिएगा, हमारी इब्तिदाएं तो हमेशा से कमजोर हुई हैं, बड़े इनकलाबों की, बड़े फलसफों की। बड़े मसले हैं हमारी जिंदगी में, बड़ी जंगें लड़ी हैं हमने, लेकिन मैंने हमेशा कुरान पर नजर रखी है कि मैं मोटी मोटी बातें रखूं माइंड के अंदर। अगर कहीं इतना अगर बड़े काम करने हैं तो इतनी जुज़ई पेचीदगियों में जाके फंस ना जाऊंगा। मोटे मोटे कायदे बता दें मुझे, अल्लाह को मुझे मोटा कायदा बता दे जहां से मैं हासिब अनफुसकुम अपना मुहासबा कर लूं कि मेरी जहर ठीक है, मेरी सोच ठीक है, यानी मेरा मनहज ठीक है। और तो सबसे बड़ी चीज है, कहीं अकीदे से तो गद्दारी नहीं बनेगी। ये सिलसिला ही अकीदे का, तौहीद का, ये हक है ही तौहीद से शुरू होता है, इसी पे इसका इख्तिताम। सारे फलसफे जो इसके फिर जुड़े हुए हैं, आना इसने इस मेन रोड पर ये आपको तौहीद, वो अकीदा है। और जैसे अल्लामा साहब के चाचा हमारे बड़े काबिल मोहतरम डॉक्टर फजल, जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे एक दफा एक बात कही थी कि पुत्र एक तो मिंबर ना नहीं किसी होर नूं, दूजा एक एलएबीस हुंदा ते दूजा भी एलएबीस हुंदा ते तीजा भी एलएबीस हुंदा, चौथी कोई शय नहीं होती। याद रखिए, हमने उसको ऐसे पकड़ के रखा आज तक। हालांकि बहुत ऑफर्स हैं, बहुत जगहों से ऑफर्स हैं, लेकिन अपने उसूलों पे कायम रहना आसान काम नहीं होता। लेकिन बेस अकीदा, और ये रासिक वासिक हो ना तो दूर से खुशबू पता चलती है, मुबाहिद, दूर से मुबाहिद की खुशबू। तो तौहीद भी हो, इल्म भी हो, इबारत का इतनी महारत भी हो, लोग भी हों और तारीख भी हो, और फिर भी मार खा रहे हों, ये बड़ा मसला है मेरे भाई, बड़ा मसला है। कि हुस्न भी है सारा, तौहीद भी है, इल्म भी है, फिक्र भी है, कोई चीज मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती। और फिर भी हमने देखा है, बहुत देखा है 42 साल की इस उम्र में, अपनों को भी देखा और गैरों को भी देखा। आज बोलने आया हूं आपके सामने। हमने बहुत खामोशियां अपनाई हैं, अपना मौका, और वो इल्म भी क्या जो राय दे अपनी, या हिंदी ही तो मरवाता है इंसान कि मेरे नजदीक, मेरे नजदीक। ये इल्म तो सुनने का नाम है, इस सनत का नाम, इस सनत का असल उसूल ही समात है, समयना हत्ता सना। लेकिन आज गुस्ताखी करके राय जरूर देता हूं कि अल्लाह फरमाता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम इमाम बना देते हैं, लोगों का तवाज़ो होगा तेरे आगे, सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स तेरे कदमों में होंगे। दो काम अगर वो लोग कर लेते, दो काम, यहदूना भी अमरिना, ऐसे उनका दिमाग चलता है जैसे अल्लाह के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। दो काम होते हैं, दो काम चाहिए सिर्फ। आज अगर मैं अपने मसलक के लिए कभी जिंदगी में अगर खून और गला देना पड़ गया, अपने घर के लोगों को सिर्फ ये दो ही काम की हमेशा तलकीन करूंगा, जो मैंने खुद को हमेशा किया। लम्मा सबरू, सबर, बहुत सबर। और सबर सिर्फ मुंह बंद करके चुप बैठने का नाम नहीं, हब्सुन नफ्स है। जिस महल में तकाजा है करने का वो करना सबर, और जिस महल में तवक्कुफ इख्तियार करना है वो तवक्कुफ सबर। ये वज़्फ़ु शैइ अला मौदिही, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, सही महल में सही वज़ा, सही कता, सही ज़मान, सही मकान पर उस चीज को बिठाना, यही तो है वो इल्म जिसने हमें मदरसों की दहलीजों में लाके खड़ा किया। यह है वो दौलत जिसको इमाम शाफी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह
لیکن انہیں پتہ چل جائے نا بادشاہوں کے کہ ساڈے کول کیے گئے اپنے ہاتھی گھوڑے لے کے آ جائیں گے, اپنی فوجیں لے کے آ جائیں گے ساڈے کول ہمارا علم چلانے کے لیے. صبر, کبھی پیر بڑھانے کا صبر, کبھی قدم روکنے کا صبر, کبھی زبان چلانے کے لیے صبر, کبھی زبان روکنے کا صبر. خوف پکڑیں گے امید نکل جائے گی, صبر. امید کو الایمان بین الخوف والرجاء سنبھال ہی رہوں گا, خوف پھر نکل جائے گا, یہ دونوں ہی سنبھال رہوں گا. حب اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گی, محبت اپنا فتنہ لے آئے گی دل پر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر, شک شبہات پر صبر, دشمنیوں پر صبر. جواب دے سکتے ہیں ہم, جواب دینا کون سا مشکل. اسی تو شادی راجپوتاں نے کی ہے بھجن, جواب دینا کتنا مشکل ہے, لڑنا کتنا مشکل تھا. کبھی اس خاموش سکوت اپنانے کا, جیلوں کے اندر یوسف علیہ السلام کا صبر, اپنی عزت بچانے کے لیے اس عورت سے آپ نے جیل قبول کر. مر جانا چاہیے انسان کے دل کو یہاں. ایک انسان نے اپنی عزت کے لیے جیل اپنا خاموشی, اور صدیوں کے بعد وہ صاحب زندان جو تھا جب وہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا, تو بادشاہ نے جا کے کہی کہ میں معصوم سی اس مسئلے میں. وہ باہر گیا اور بھول گیا جا گیا. زندگی بھی تجھے بلا دے گی ایسے میرے یار, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا حق کے رستے. ارے وہ زندگی کیا جسے تنہائیاں نصیب نہ ہوئی. حق کے رستے پہ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں, حق کے رستے پہ تو تنہائیاں ہوتی ہیں. ہم نے اپنے ادارے کی شروعات کی, لوگ ہی نہیں تھے. لوگ کہاں ہوتے. شیخ محمود الحسن حفظہ اللہ, میں استاد جی کے پاس گیا ایک دن. میں کہا استاد جی لوگ نہیں آندے پڑھتے تھے. استاد جی نے عجیب ہی جملہ کہہ دیا, اللہ ان کی طبیعت کو صحیح کرے. انہوں نے کہا, میں کہا شیخ صاحب جماعت بھی نہیں ہوتی, ادارے میں ہوتا ہوں تو جماعت بھی نہیں کرا پاتا, لوگ بھی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا تو کل اذان دے لیا کر, فرشتہ تیرے پیچھے جماعت نہیں کر لیتے. اکیلے اذان دے دیا کر, فرشتے خود جماعت کر کے لیں. یہ تنہائیاں ہیں, فوجیں تھوڑی ہوتی ہیں اس میں آپ کے ساتھ. لشکر تو بہت بعد میں آتے ہیں صحیح. وہ بھول گیا یہ سب صبر. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہیں, زبردست ترین تسبیح چل رہی ہے, لا الہ الا اللہ سبحانہ کے لیے اللہ کہہ رہا ہوں بڑھتا رہے. صبر, تسبیحات کا صبر, دعاؤں کا صبر. 14 سال اولاد نہیں ہوئی ہمیں, 14 سال. الحمدللہ کوئی غیر اللہ کا استغاثہ استعانہ استعاذہ کیا الحمدللہ. یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور. اللہ بیٹے دیندا ہے تو بیٹیاں دیندا ہے. اور جو اپنے جن ذکران مناسب یجعل من یشاء عقیما انہ علیم حکیم. بیٹھا رہے گا. جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ان کی سسکیوں ہی تو سننے کا ہے. وہ سسکیوں کا تو مزہ اللہ کہنا ہے انہوں تھوڑا لٹکا, تھوڑا جنہوں کلیجے دو اندروں نکلتی ہے نا انسان کی, کلیجہ کے اندر سے درد نکلتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته. اللہ میرے لوگوں کے آگے تو تو نے چودراہٹ رکھی ہے, تو قد جانتا ہے نا کتنا ہے. اللہ تو عزت کی بس. صبر صبر, تیروں کے رخ, تیروں پہ صبر, اپنوں کے ظلموں پہ صبر, باتوں پہ صبر. غیر تھوڑی مارتا ہے آپ کو, اپنے ہوتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں نا, دشمن بنانا ہو نا علم پڑھا دو کسی کو. استاد کی ٹانگیں تو کرتے ہیں استاد جی, اے شگردی تو ہوں گا جی ٹانگا کرتا ہے بندے کو. علم پڑھا دے, وہ بھی بڑے ضرف والے ہوتے ہیں, اپنے سب ساتھ کا قدر رکھیں. صبر, شاگردوں کے ظلم پر ایک استاد کا صبر, ایک شیخ الحدیث کا صبر جو اتنا علم کا سمندر لے کے روز صبح استاد جی چھتوی صاحب بیٹی فوت ہوئی اس دن بخاری پڑھانے لگے. دیکھو انہاں لوگوں نے
بڑی رنگینیاں ہیں جدت کے نام کے اوپر، بڑی تحریکیں ہیں، پھر بھی روز اسی منج کو پکڑ کے لگا ہوا ہے، وہی کر صبر. پھر شاید ایک علامہ آئے گا ایک دن، صبر. پھر وہ صدائیں گونجیں گی جس طرح وہ صدائیں گونجتی تھی. کیا پنڈال تھے 1980 سے 1987 میں، کیا پنڈال تھے، کیا پنڈال تھے علامہ صاحب. ایسا لگتا تھا کہ بس یہ صدی جو ہے وہ ہماری ہے. پھر صبر، اولاد کی بے حرمتیوں پہ صبر. بیوی، کیا ہی بات ہے، شادیاں دیکھ کے کریں، جوانوں کو ہم کہتے ہیں بڈھی سے لے کے آنا بھائی جان. انقلاب کا سب سے بڑا قتل بھی شاید گھر والی کرتی ہے اور رغبت بھی شاید گھر والی ہی ہوتی ہے. علماؤں کے گھر کی بچی لانا، زیور بھی دینا ہوا تو سب سے پہلے قربانی دے گی غیرت کی انشاءاللہ. صبر بول نہیں سکتا ایک آدمی، ایک قائد اپنا غم نہیں بیان کر سکتا کلیجے کے اندر. صبر، میں جانتا ہوں وہ نہیں بول سکیں گے جو بولنے کا دل ہوگا شاید ان کا. صبر، لیڈر اپنا غم نہیں سنا سکتا قوم کو. یہ سب لیڈر نہیں بول سکتا قوم کے آگے اس کے سینے پہ کیا چلتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے. ادھر سے ایک پکڑے گا، دو لڑکے یہاں سے بھاگ جائیں گے سب. اس لیے تو کہتے ہیں نا پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہے ہمارے والے صاحب، اور ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں جماعت میں پہلے 10 بندے جمع کرنا بہت ہی مشکل ہے. روحانی خودکشیاں ہو جائیں گی لیکن جماعت نہیں کھڑی ہوتی. سرکار لوگ نہیں آئیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، 2 آئیں گے، 4 غداریوں کے صبر، بے وفائیوں کے صبر. صبح آئیں گے یہودی، رات کو سب کا بھروسہ لے کے رات کو پھر اسلام سے انکار کرتے ہیں. سب سازش، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. تو جب جنگ بدر جیتی تو رو رہے تھے آپ بیٹھ. انہی خیموں کے اندر سسکیوں کو سنتا ہوا کائنات کا دوسرا عظیم انسان ابو بکر رضی اللہ، وہ سسکیاں سنتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کائنات کا امام اس ٹائم پر رو رہا ہے. میں ابو بکر یہ بھی کرنے آیا تھا. میں تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف ایک سیدھا سادہ میرا پیغام تھا کہ سپردگیاں، بندگیاں، سلسلہ تذلل جو ہے وہ اللہ کو دے دیا جائے. یہ دکانیں بند کی جائیں جہاں غیر اللہ کے نام پر لوگوں کو ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں غیر اللہ کے نام پر اپنی دکانیں اور معیشتیں چل گئی ہیں، جہاں غیر اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو تو تم نیچے اپنی ذات پر لا نہیں سکتے تھے، اللہ کو بھی ان کے نقص پیدا کر نہیں سکتے تھے، تو شریک کھڑا کرنا ہی تھا نا. الا شریکا ہوا لکا تملک وما ملک. یہی ایک راہ بچی تھی، یہی ایک راہ بچی تھی. نہ اللہ میں نقص ثابت کر سکتا تھا، نہ خود میں وہ کمال ثابت کر سکتا تھا. ایک ہی راہ بچتی تھی، دکان کھول لے. الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ یہ تو ہمیں قریب کرتا ہے اوپر والے. ہاؤلائی شفاؤں عند اللہ، یہ تو ہماری سفارشیں کرتا ہے. یہی ایک دکان بچی تھی اور یہی دکان کھولی لوگوں نے. صبر. اور دوسرا بڑا آرٹیکل آخری تھا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یقین، اللہ پھر سے 600 پر والا نازل کرے گا میرے لیے یہ یقین. میں اپنے دشمن کے سینے سے کلیجہ نکال کے کھا جاؤں گا. یقین، توحید اپنا لوہا منوائے گی ایک دن. یہ یقین، اس ڈوبتی ہوئی نیا کے اوپر پھر ایک شاہ سوار آئے گا ایک دن. یہ یقین، غیرت کے اس سفر کو جو اہل حق نے اپنے خون اور سیاہین سے شروع کیا تھا، جس میں امام بخاری سے لے کے امام شافعی سے لے کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کے آج تک ہستیوں کے نام بھرے پڑے ہیں، یہ پھر سلسلہ چلے گا. یہ بدعت اور شرک کے خلاف یہ سلسلہ کبھی نہیں رک سکتا. ہم
ان اصولوں کے دفاع پہ پھر امام کھڑا کریں گے اپنائیں، چاہے وہ صحابہ کا دفاع ہو، ختم نبوت ہو، بدعت ہو، تقلید ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ یقین پہ کے 3 نقطوں کو اللہ سے کے 3 نقطے بنا کے دیں یقین، پھر کثرت تفرقے سے نکل کے پھر متحد ہوگی یقین۔ ہم مرنے کے بعد اپنے اسلاف کے ساتھ جب ملیں گے آخرت میں تو دل پرسکون ہوگا، یہ یقین۔ اللہ ایک دن معاف کر دے گا میری غلطیوں کو، یہ یقین۔ اللہ نصرت بھیجے گا ایک دن، یہ یقین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ تو نے کیا سوچ لیا ہے اہل ایمان کہ تجھے زلزلوں سے مستهم الباساء والضراء والزلزلوا، زلزلے اور باس اور بڑی بڑی تیرے اوپر دنیا جہاں کی آفتیں نہیں ٹوٹیں گی، کیسے چلا جائے گا تو جنت؟ تیرے دعوی توحید کو اللہ جوڑے گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ رسولوں کے ساتھ بھی لوگ تھے، ان کے صدائیں نکل گئی کلیجوں سے، متا نصر اللہ، کہاں رہے گی اللہ تیری نصرت، وہاں تک کھینچے گا اللہ تجھے، یقین بیٹھا رکھے گا۔ ہولڈ یور گراؤنڈ، اسٹینڈ یور گراؤنڈ، کھڑا رہنا۔ پھر صداقت، امانت، ریاضت، سیاست، حفاظت، سارے درس پڑھتا ہے۔ ضربا یضرب ضربا فهو ضارب کی ضرب لگاتا رہتا ہے، پڑھتا رہے، چلتا جا، جمع کرتا جا۔ ایک بھی ملے خیر من حمر النعم، 100 سرخوٹوں سے بھی بہتر اگر ایک کا عقیدہ بھی تو بدل گیا۔ یہ 2 چیزوں کا مل، یا سبق یا قوت ارادہ نہیں تھی یا قوت سبق، اس لیے تو کہتے ہیں وہ علم، وہ عبادتیں جو عمارت نہ بنا سکی، وہ علم جو نیت نہ بن سکا، نیت قصد، قصد عزم، عزم ارادہ نہ بن سکی، وہ ارادے جو میدان عمل میں نہ سکے، وہ عمل جو نتیجوں کے بعد محاسبہ نہ کر سکے، محاسبے اپنا رجوع نہ کر سکے، رجوع وہ انابت نہ کر سکی، وہ توبہ نہ کر سکے، ایسے علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ تو صرف گدھے ہیں جنہوں نے حفظ کر لیے تھی یہودیوں کے علماء کے بارے میں بات۔ تو بات کا اختتام ہم اسی شعر پر کرتے ہیں، تحریک تو وہ ہے، تحرک تو وہ ہے، انقلاب تو وہ ہے، اور وہ ہے یہاں پر۔ انقلاب بیٹھا ہے آپ کا یہاں پر، میں نہیں ہوں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے ہی ہوں گا انشاءاللہ، یہی میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے۔ میری زندگی گدیوں کی زندگی نہیں ہے، گدی ہم جنہیں مانتے ہیں مانتے ہی رہیں گے، یہی بڑے ہیں ہمارے، یہی رہیں گے۔ لیکن میں آج وہ جملے رقم کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے نا اہل حدیثوں کے بچے سے، کوئی پوچھے مننت کون ہوا، یہ جملہ وہ رقم کر سکتے کہ آج ہی کرب، وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے، کہ اس بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔